बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। करारदाद मंजूर नहीं हो सकी जो TLP के साथ मुआहदा तय पाने के बाद हुकूमत ने उनके साथ वादा किया था माहदे के मुताबिक कि हम करारदाद जो है वो कौमी असम्बली में पेश करेंगे, जिसमें फ्रांसीसी जो सफ़ीर है उसको निकालने की बात की जाएगी। वहाँ पर तो ये बात की थी, वो 6 शेड्यूल जो बाकी सारी बातें थी वो अपनी जगह पे, लेकिन करारदाद तरीक़ाकार के मुताबिक हुकूमत ने पेश करना थी, लेकिन हुकूमत ने ख़ुद पेश नहीं की। इन PTI के एक रुकन अमजद अली जो हैं, अमजद अली ख़ान नियाज़ी, यानी कि ये डॉक्टर शेर अफ़गन ख़ान नियाज़ी के साहबजादे हैं। डॉक्टर शेर अफ़गन ख़ान नियाज़ी पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, फिर वो जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आए तो फिर उनको प्यारे हो गए, और फिर वो जितना बैड बिज़नेस था, जितने गैर नापसंदीदा काम थे, वो सारे के सारे डॉक्टर शेर अफ़गन नियाज़ी के ज़रिए होते थे। और उनकी अपने बाप की सुन्नत पर अमल करते हुए जो अमजद अली ख़ान नियाज़ी साहब हैं, इन्होंने इससे पहले एक कानून जो है वो पेश किया था एज़ ए प्राइवेट मेंबर की हैसियत से, कि जी के जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बोले वो उसको 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना, या दोनों ये इकट्ठी होनी चाहिए। तो वो कमेटी ने कानून मंजूर कर लिया था। इन्हीं साहब ने आज ये करारदाद पेश की, और जिस पर एतराज़ उठा, मतलब ये कि हुकूमत का तो प्लान ये था कि बस करारदाद, एक तो एमरजेंसी तौर पर वो पेश इजलास बुलाया गया, और जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेश नहीं हुई, हाज़िर नहीं थी, या उसने अब्सटेन किया, या बहाना ये लगाया कि जी कि हम तो मौजूद नहीं हो सकते क्योंकि हमें एमरजेंसी में, हम तो सारे बेचारे सिंध से आने वाले हैं, हमारा तो कोई मतलब परेशान हाल ही नहीं है, इतनी एमरजेंसी में हम नहीं पहुंच सकते। लेकिन राजा परवेज़ मुशर्रफ साहब गुज्जर खान से पीपल्स पार्टी के मुंतखब जो हैं वो रुकन कौमी असम्बली हैं, पीपल्स पार्टी ने अगर नुमाइंदगी करनी होती इस अहम इशू के ऊपर तो वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अब्सटेन ही करना था। अब देखें वो क्या करते हैं, क्योंकि ये नहीं जो असम्बली की कार्रवाई है वो जुम्मे तक मुलतवी कर दी है स्पीकर ने, और बड़ा आज वो हंगामा खेज़ इजलास था और जज्बाती माहौल था। हुकूमत की मर्ज़ी ये थी कि जो वो वज़ीर हैं मोहम्मद अली ख़ान साहब, उन्होंने वो करारदाद पेश की, और करारदाद पेश करने के बाद जो है वो अपना स्पीकर साहब उन्होंने करारदाद पढ़ के तो उस पर राय शुमारी या वोटिंग लेने शुरू कर दी। इस दौरान जो हैं वो यानी अपोजिशन के लोग, जिनमें शाहिद खाकान अब्बासी वो सरे फहरिस्त कह लें आप, वो उन्होंने शोर डाल दिया। वो फिर आके खड़े हो गए स्पीकर असम्बली के डाइस के बिल्कुल सामने, और उन्होंने कहा, और बहुत से लोगों ने इतराज़ उठाया, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि चूँकि मामला बड़ा जज्बाती था कि आप एक मसले के ऊपर किसी दूसरे को साबित कर दें, ये नून लीग के ख़िलाफ़ दूसरी दफ़ा हो जाना था। अगर शाहिद खाकान अब्बासी इतना अग्रेसिव ना होते, वो लैंग्वेज यूज़ ना करते, तो ये उनके ऊपर इल्ज़ाम आ जाना था कि जी कि ये तो नमूसे रसालत के लिए भी खड़े नहीं होते हैं। तो इससे बचने के लिए, इस इल्ज़ाम से बचने के लिए, लेकिन वो खैर लगा दिया, वो मैं बाद में आपको बात बताता हूँ, ये इल्ज़ाम भी लगा दिया नूरुल हक कादरी साहब ने। लेकिन स्पीकर असम्बली को उन्होंने कहा कि मैं तुहानू जुत्ती ला के मारांगा, जूता उतार के मारूंगा। तो फिर वो तंदो तेज़ जुमलों का तबादला हुआ। उन्होंने कहा कि आप हमेशा इस तरह करते, अपनी हद में रहे, अपनी सीट पे जाके बैठें। तो फिर उन्होंने बोलने का मौका दिया अपोजिशन को। इस धमकी के बाद कहते तो जुत्ती हो जाएंगे, तो ज़ाहिर है कि फिर उनके पास और कोई चारा नहीं था। तो उन्होंने फिर वो खड़े हुए, शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने तकरीर करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि जी इस करारदाद को भी आप मुतनाज़ा बना रहे हैं, नामूस रसालत की करारदाद को, हमें ये पहले बताना चाहिए था आपको, और इतनी एमरजेंसी क्या हो गई थी आपको, हमें बताएं। ये करारदाद नामुकम्मल है, हम इसको एक जामे करारदाद की शक्ल में लाना चाहते हैं, हमें कोई 1 घंटा दें, हम इस पे आपस में बैठ के अपोजिशन वाले बहस व तमीज़ कर लेते हैं और इसको एक जामिया शक्ल में लेके आते हैं। आप इतनी जल्दी में क्यों कर रहे हैं ये वाला काम। फिर उसके बाद जो थी वो अपना जो मोहम्मद अली साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी कि हमें तो ऐसा सच कोई इतराज़ नहीं है, ये करना चाहते हैं, ये प्राइवेट मेंबर है का बिज़नेस है, तो गवर्नमेंट का तो है नहीं। और हालांकि उन्होंने ये कहा कि जी कि हमारा जो मुआहदा हुआ है उसके साथ TLP के साथ, ये करारदाद उस ज़मन में है। तो फिर वो इतराज़बाद में जो हैं अपने प्रोफेसर, क्या नाम है जी उनका, एहसन इकबाल साहब ने ये वाली फिर बात कही कि बाद में कि आप फिर तो ये करारदाद अगर ये किसी हुकूमत के किसी एक्ट के नतीजे में
یا کسی معاہدے کے نتیجے میں آئی تو دو کام ہونے چاہیے تھے. ایک یہ قرارداد حکومت کو خود پیش کرنی چاہیے تھی اور ساتھ میں لف کرنا چاہیے تھا, اٹیچ کرنا چاہیے تھا وہ معاہدہ. تو یہ کس طرح کا معاہدہ ہے کہ ہم یہاں پہ فوج کے معاملات بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں, ہم ہوسٹیج نہیں ہونے دیں گے پارلیمنٹ کو کہ جی ہم وہ معاہدہ ہی نہیں دیکھ سکتے, یا وہ کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے ہم وہ معاہدے سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے. تو وہ کہتے ہیں پھر اسمبلیاں فارغ کرو, قانون چل دیں, اگر ہم نے بیٹھ کے یہ والا کام اتنا سا بھی نہیں کر سکتے. معافی چاہتا ہوں. تو ماحول بڑا جذباتی ہو گیا جب نور الحق قادری صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ ممتاز قادری کے دور میں, آپ کے دور میں ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی اور آپ جو ہیں مطلب معافی چاہتا ہوں. اور دوسرا پوائنٹ یہ والا کہ جی کہ آپ نے وہ ناموس رسالت والا جو تھا, یہ نہیں کہ توہین ختم نبوت والا وہ جو قانون تھا, اس میں آپ نے وہ حلف نامے سے وہ جو اقرار نامہ تھا وہ نکالا کہ میں وہ جو دینا پڑتا ہے کہ میں قادیانی نہیں ہوں اور آخر ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں. تو اس کے اوپر یہ تو عمران خان ہے جو ننگے پاؤں روزہ رسول پہ جاتا ہے, یہ وہ پتہ نہیں کون کون سی انہوں نے باتیں کرنا شروع کی. تو پھر اس کے اوپر وہ شور پڑ گیا. پھر جو احسن اقبال صاحب ہیں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ وہ جس قانون کے اوپر یہ والی حرف اٹھایا گیا, اعتراض ہوا کہ وہ جس کمیٹی نے یہ والا قانون جو تھا وہ بل منظور کیا یا ریکمینڈ کیا, منظور کیا بیسیکلی, اس کمیٹی وہ مشترکہ کمیٹی تھی اور اس کمیٹی میں تمام پارلیمنٹ کی نمائندگی تھی اور اس میں پی ٹی آئی سے شفقت محمود تھے. اور وہ ہم کہتے ہیں کہ غلطی سے ہوا تھا, وہ جان بوجھ کے نہیں کیا گیا تھا کیونکہ اس میں پورے پارلیمنٹ کی نمائندگی تھی, اس میں مسلم لیگ نون کا خالی کا کوئی قصور نہیں تھا. تو اس کے آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں, آپ اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں اور اسی آپ کی سیاست کی وجہ سے مجھے بھی گولی لگی. مجھے یعنی میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے اس پارلیمنٹ میں وہ ناموس رسالت کا قانون پیش کیا اور وہ جو بیسیکلی وہ ہے نا گستاخ رسول کی سزائے موت, یہ اپن نثار فاطمہ جو والدہ ہیں احسن اقبال صاحب کی, یہ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں وہ رکن شورا تھیں, تو ان کی تحریک پر یا ان کی ریکمنڈیشن پر یہ والا قانون منظور کیا گیا تھا. تو وہ کہتے ہیں آپ ہمیں یہ والی باتیں کہتے ہیں کہ ہم ناموس رسالت پر جو ہے وہ پیرا نہیں دیں گے اور ہم اس پہ کمپرومائز کریں گے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں سیاست کرنے کے بجائے کہ کیا اس سے ضروری اور کوئی بزنس تھا, ناموس رسالت سے کوئی بڑا ضروری بزنس ہے, کوئی اور کوئی بڑا کام ہے؟ اگر ہے تو پھر بتائیں کہ وزیر اعظم کہاں پہ ہیں, اگر نہیں ہے تو بتائیں وزیر اعظم کہاں پہ ہیں. آج وزیر اعظم کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا, لیکن وزیر اعظم اگر یہاں پہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور کام کو اس سے زیادہ ضروری کام سمجھ رہے ہیں. تو دوستو صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. اس کے اوپر جو قرارداد ہے اس میں بھی حکومت نے 2 نمبری کرنے کی کوشش کی ہے. معاہدہ یہ ہوا تھا, جو ہم تک بات پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ پارلیمنٹ کے ذریعے قرارداد پیش کی جائے گی کہ جو ہے وہ فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے. لیکن یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے کہ جی کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے لیے پارلیمنٹ میں بحث کی جائے. تو یہ جو قرارداد کا متن ہے وہ میں لمبی ہو جائے گی, بعد میں اگر کہتے تو میں آپ کیا پڑھ کے سنانا ہے وہ آپ کے نالج میں ہے. اس کا صرف میں آپ کو پوائنٹ بتا دیتا ہوں کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلہ پر بحث کی جائے. بحث کی کرنی ہے, تجھے کرنا کٹ دیو یار. میں نے جو پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی, تو یہ بیسیکلی سب نے ایک دوسرے کو محفوظ کیا کہتے ہیں آبرومندانہ واپسی کا راستہ دیا ہے, جس کو سیف ایگزٹ کہتے ہیں, کہ محفوظ واپسی کا راستہ. تو بیسیکلی یہ پاکستان کی قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے. ناموس رسالت کا یہ اسموک سکرین, جس کو کہ انگریزی جو کہ ادبی اصطلاح ہے ایک اسموک سکرین, کہ اس کے پردے کے پیچھے کچھ اور ہو رہا یا کیا جا رہا ہو کسی کام کے پیچھے. تو یہ جو 12 تاریخ سے 12 اپریل سے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے, جو ہیجان پھیلایا گیا, ہیجان کیا گیا کہ حکومت خود وعدے توڑ رہی ہے, خود وہ کر رہی ہے, پرومپٹ کر رہی ہے لوگوں کو, چیزوں کو ٹریگر کر رہی ہے, خود پکڑ رہی ہے, حالانکہ کوئی بات, اور پھر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے سکون کے ساتھ ان کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے. تو یہ ساری جو باتیں تھیں اس کے پیچھے ایک کہانی ہے جو پاکستان کا میڈیا تو آپ کو نہیں بتائے گا.
کیونکہ پاکستان کا میڈیا تو یہ بھی نہیں آپ کو بتا رہا تھا، بس ایک ہیسل کریٹ کی ہوئی تھی یا ایک خوف والی صورتحال کریٹ کی ہوئی تھی، ہلکے پھلکے ٹکر چلاتے سوشل میڈیا پہ آپ کے آ رہا تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. تو پاکستان کا ایک فرد کیا سوچ رہا تھا کہ صرف یہ یتیم خانہ چوک پر کیا ہو رہا ہے، کتنے بندے مر گئے، کی ہو گیا، ٹی ایل پی کے ساتھ کیا ہوا، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہو کی رہا ہے. لیکن اصل کسی پوائنٹ سے، اصل کسی مسئلے سے پاکستان کی ریاست نے پاکستانی عوام کی توجہ ہٹائے رکھی تھی. وہ اصل مسئلہ کیا ہے وہ اگلے ولاگ میں آپ سے شیئر کروں گا. فی الوقت خبر یہ ہے کہ جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہو رہی تھی پارلیمنٹ کے اندر، اور فہم و تفہیم کے ساتھ جو ہے یعنی بات مان لی گئی اپوزیشن کی کہ جی کہ ہمیں یہ اس پر بات کرنے دی جائے، ہم اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ قرارداد جو ہے مشاورت کے بعد پارلیمنٹ کے ایوان میں پیش کی جائے، ایوان زیریں کے اندر، جس کو قومی اسمبلی کہتے ہیں، اور اس کو متفقہ طور پر منظور ہونا چاہیے. یہ اپوزیشن کا استدلال تھا جس کو حکومت نے جس پر اعتراض نہیں کیا، اور متفقہ طور پر معاملہ آگے بڑھ گیا، اور اسپیکر نے آئندہ جمعے تک، یہ جو جمعہ آ رہا ہے پرسوں غالباً، اس تک یہ پارلیمنٹ کی کارروائی جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے. تو تب تک کیا ہوگا وہ تو خیر لگ جائے گا پتہ، لیکن اس دوران کیا ہو چکا ہے یہ 12 تاریخ سے آج 20 تاریخ تک، یہ تقریباً 8 دنوں میں پاکستان نے کیا کیا ہے، جو ہم سے چھپا کر کیا ہے، اور اس کے چھپانے کی وجوہات کیا تھیں، یہ بھی اگلے ولاگ میں، کیونکہ ٹائم ذرا زیادہ ہو گیا ہے تو پھر اگلے ولاگ میں یہ میں آپ سے شیئر کروں گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.